کا چرس کرنا انہاں کہ نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹوکاں تے نہ میں شور مچاں ایسے لئی سنگ نیکاں دے رلے جی میں بھی بخشیا کتا شور پائے گا اس آخیا حضور میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نو پونکن والا نہیں ہاں تے کتا ہے دے تے کوئی شک نہیں پر حضور میں ولیاں نو پونکن والا نہیں اس واسطے میں تے ایسے لئی سنگ ولیاں دے رلے جے میں بھی بخشیا یہ دہشت کتے سے بھی ذلیل ہے جنہوں نے داتا علی حجویری کے مزار کو بھی نہیں بخشا اور این بھی کتے ہی حضور نو پونکن والے کتے نے حضور دی آل نو پونکن والے کتے نے حضور دے اولیاء امت دے امت نو پونکن والے کتے نے بلکہ کچھ حضور دے اصحاب تے ازواج تے اولاد نو پونکن والے یہ سب کتے نے مومن وہی ہے جڑا سرکار دے در دا غلام ہوئے ایمان ادا نہ ہی آج ہی ترس کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا جس لئے میرے امام الانبیاء حج واسطے جاندے نے پہتے نے رات وچ موسیٰ علیہ السلام اور جناب یونس حدیث تو ثابت ہو گیا اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے جتھے چاہندے نے تشریف لجا بھی سکدے نے اولیاء اللہ بھی جنہاں نو اللہ نے مقام دیتا ہے او مزارہ پاکاں وچ زندہ نے اور لنور من آیاتنا آمازان دے کاجل والیا تینو میں اپنیاں نشانیاں وکھاواں پھر کی ہویا موسیٰ علیہ السلام دی قبر پہلی نشانی موسیٰ علیہ السلام دی قبر یا رسول اللہ پھر اگر یہ دیتے پھر وقت زیادہ ہو جائے گا ورنہ میں دسا کہ زندگی کی ہے اللہ اکبر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں نے میری سواری تری ماحول کی ہزی دائیں بائیں فرشتوں کی بارہ دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے سر پہ نورانی سارے یار چنگے پلے ہو تسی مل کے گل ہو سر پہ نورانی چہرے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی چہرے کی کیا بات ہے شاہ دلہا بنایا آج کی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے سواری حضور فرماؤں نے میری پھر اڈی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو اگے ایک چھوٹا جہا پنڈ آ گیا ایک چھوٹا جہا پنڈ آ گیا فرمایا جو میری سواری رکی میں کہا جبریل ایک کیڑا تھا ہے عرض کی تھی آقا تیری ہجرت گاہ مدینہ شریف ہے معلوم ہویا جس شاید دی نسبت یار نال ہو جائے وہ بھی اللہ دیا نشانیاں علی نبی پاک آئے نہیں قرآن کے اندر پہلے نور یہو من آیاتنا سونیا تینوں اپنیاں نشانیاں وکھاواں پہلی نشانی موسیٰ دی قبر دوجی نشانی کیڑی مدینہ شریف دوجی نشانی کیڑی ہے
پانی کوثر دا پیندے او پانی کوثر دا پیندے او تساں نال تالیاں لج پال چھڈیندے واہ مدینے دیا لاڑیا تساں نال لج پال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تساں نال تالیاں لج پال تساں نال نال لایا تساں نال لایا لج پال چھڈیندے یا سیدی یا رسول اللہ تساں نال لایا لج پال علم نشرا دسینا لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ او لوکاں دیاں ولعناہم ظلموا انفسہم جاؤک لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار میں قرآن پیش کرنا پیا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار ساڈی ٹھار مدینہ اے اندر نیت کر کے قبر وال نہ جاؤ اسی تے جانتے ہی سرکار دی نیت کر کے ہیں اللہ اکبر سانو تے کعبہ ملیا تے حضور دے صدقے رب ملیا تے حضور دے صدقے سچی گل ہے ہاں جی تو عزیز حالی نبی گئے نہیں صرف نسبت کیتی گئی ہے کہ قرآن اندر نور یہو من آیاتنا جدی نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ دیاں نشانیاں نے مسلمانہ جے مدینہ پاک دی نشانی ہو توہین کرے تے مسلمان نہیں حالی گیا نہیں میرا نبی تے پہلے ہی انہوں اللہ دی نشانی قرار دیتا گیا ہے تے جدے موڈیاں تے سوار ہوئے کی مقام ہوئے گا صدیق و فاروق دا عثمان و علی دا صحابہ کبار دا ازواج رسول آل رسول اولاد رسول دا جنہ دی نسبت حضور والے سنیو جس لئے تھوڑا جا غور کرو گے تو حق عقیدہ قرآن و حدیث جن صراط مستقیم وہ تو اڈا کی براق دی ویکھیا ہوئے لوکاں نے کراں جو تصویر بنا کے ٹنگی ہو مشورہ نے ہمیں بناتی ہے اند شرع نجائز ہو کوئی بھی تصویر وہ جڑی ہے وہ نجائز ہے کسی جانور دی مسئلہ اور پھر بعض اوقات ہونے تو اس حد تک ہو گیا کہ وہ بزرگاں دیاں تصویراں بنا کے داتا صاحب دیاں غوث پاک دیاں دور مجدد الفسانی دیاں حضرت میاں صاحب دیاں وہ تصویریں بنا کے پیر میر علی شاہ سے لوگ کٹ گئے یہ سب ناجائز ہے یہ بت پرستی کا آغاز ہے اند شرع جائز نہیں انہوں نے تو ویکھیا خدا یاد آتا سی امیر ملت نو ویکھیے مہر علی نو ویکھیے میاں صاحب نو ویکھیے جڑے ساڈے بزرگ نے انہوں نے ویکھیا تے خدا یاد یہ مصنوعی تصویریں بنا کے بالکل ناجائز ہے اور ادب بھی نہیں ہونا دا کرنا چاہیے کیونکہ تصویر دا ادب حرام ہے یہ گل یاد رکھو تو مسلمان بھائیوں مرض کرتا سپیا اللہ اکبر وہ دوجا نے گھوڑے شوڑے دی تصویر امام حسین دا گھوڑا تو سنیے تے کرے براق جی تے بڑے جائز میں کہا تو چپ وہ جی نبی پاک دی کنڈ تے سوار ہوئے نے میں کہا
غلط ہے جو تو کرنا پیا. آخر نہیں جناب حضور دی پشتے سوار ہوئے نے. میں کہ اس واسطے چومنا پیا. آخیا میں کہ اس واسطے پیار کرنا ہے. آخر جی بالکل. میں کہ جدی پشتے سوار نہیں ہوئے وہ دی تصویر ہے انہوں تے چومنا ہے تے جدے موڈیا تے نبی سوار ہو کے غار وچ گیا ہے. میں کیا گھوڑے نو تے چومنا ہے جدے موڈیا تے حالانکہ وہ دی تصویر ہے وہ دی تصویر ہے انہوں تے چوم کے اکھاں تے لانا ہے تے جدے موڈیا تے نبی سوار ہویا ہے جہڑیاں نبی دی ازواج نے یا جہڑے نبی دی آل نبی دیا موڈیا تے کھیڈے نے نبی دی گود وچ کھیڈے نے مولا کائنات نے بت گرائے مہر نبوت تمام صحابہ آل اصحاب ازواج جنہ دی حضور نال نسبت ہے انہاں دی توحید کرنا ہے. میں کہ جے تو منافق نہیں تے اور کی ہے. مومن وہ ہے جو حضور کی تعریف کرے اور حضور کے غلاموں کی تعریف کرے. ہاں جی تو عرض کر رہا مسلمان بھائیو غور فرمانا ذرا. مدینہ پاک حضور دی اللہ دی نشانی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ فرماتے نے ساری کائنات دی زمین ولو ساری کائنات دی زمین نالو بیت اللہ دی زمین افضل سوائے روضہ رسول دے اور ساری کائنات دی زمین افضل بیت اللہ دی زمین نالو بھی افضل حضور دا روضہ افضل. بلکہ کائنات حضور دے روضے نالو افضل جگہ ہی کوئی نہیں. تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائیو مدینہ پاک دا کی ایویں تنی امام اہل سنت نے آگیا حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ حاجیو حاجیو آو حاجیو آو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. یہ کیا ہوا جی کعبے کا کعبہ. میں کہا جاہل آدمی جاؤ پڑھو جا کے علم پڑھو تمہیں پتا چلے کہ حضور کا مقام کیا ہے. یہ تو جاہل مطلق ہوتے ہیں طوطا لفظ یاد کر لے تو کوئی امام مسجد ہو جاتا ہے. سنیے ذرا اٹھاؤ بیضاوی ہاں سوری روح المعانی شریف اٹھائیے میرے کتب خانے میں موجود ہے. جس کا جی چاہے ویلکم ٹو ہاؤس تشریف لائے میں دکھاتا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے. تفسیر روح المعانی. رب نے آخیا سونے ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے. بولو ساری دنیا دا قبلہ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ. میں رپیٹ کر رہا بار بار تاکہ ذہن نشین ہو جائے. رب نے آخیا اے مازاق دے کاجل والیا ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے تے کعبے دا قبلہ میں رب ہاں. ساری دنیا دا قبلہ کعبہ کعبے دا قبلہ میں رب ہاں. انت قبلتی سونیا میرا قبلہ تو ہے. انت قبلتی میرا قبلہ تو ہے. سن کیڑا کعبہ دسنا ہے سانو دسنا ہے ساڈا کعبہ نہیں
استغفر اللہ کاکا برکت اللہ شبکت اللہ مان اللہ غلام اللہ عنایت اللہ فنا فی اللہ انت اللہ لا حول ولا قوت ویکھ شبیر شاہ کیڑا منہ پھٹ آدمی کی آندا پہ آندا ہے انہیں ہورے کنے کو کعبے بنائے نے میں کہا نا جنوں میرا نبی آکھے میرا نبی کعبے المنہ نہ کردا رب العزت دی قسم میں نہیں کسی بھی ایمان والے نہیں سی کرنا قرآن آندا پیا میرے نبی دے دل چ یہودیاں مہنا دیتا نبی نو انہاں کہا او جو ساڈے خلاف ہو تے قبلہ تسی ساڈے والا مننے ہیں بیت المقدس نو قبلہ سمجھ دیو نبی دے تے الفاظ گراں گزرے طبیعت نے پسند نہ کیتا انہاں دا مہنا حضور جماعت نماز پڑھ دے پے اے میرا دھیان کرے حکم ہے سجدے والی جگہ نے کہ حضور نماز پڑھ دے تے انج آسمان وال چہرہ اٹھا لے آسمان وال چہرہ اٹھانا رب نے دل میں خیال ہے کہ میں ساڈا قبلہ کدی کعبہ ہو جائے دل چ خیال ہے کہ ساڈا قبلہ کعبہ ہو جائے اللہ نے جسلے نبی دے دل چ خیال آیا ہے رب نے قرآن نازل کر دیتا جاؤ جبریل فرمایا اے مازاق دے کاجل والیا وہ دوہا دے چہرے والیا ہنے ہی اپنا چہرہ پھیر لے جدھر تیرا دل چاہتا قبلہ تن تردا جدھر تیرا دل کرے ادھر ہی وہ کر لا قبلتن ترضاہا قرآن ہے ابھی اپنا چہرہ پھیر لو محبوب جدھر تمہارا جی چاہے دل چاہے ادھر کر لو جدھر تمہاری توجہ ہو جائے گی ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے مسجد ہم اسی کو قبلہ بنا دیں قبلتن اور پھر پابندی عائد نہیں کی باریک سا نقطہ پابندی عائد نہیں باؤنڈ نہیں کیا کہ فلاں طرف کر لو یہ نہیں کہا کعبے کی طرف کر لو نہیں قبلتن ترضاہا تیری مرضی ہے محبوب ہم نے تو تیری مرضی چاہنی ہے والا سوفا یوتی کا ربوں کا وتردا اگر کعبے کو جی چاہے کعبے کو بنا لو ورنہ جدھر منہ کرو گے وہی قبلہ ہو جائے گا محبوب جس میں تیری توجہ ہو جائے وہی قبلہ بن جائے گا سب کا قبلہ وہی ہوگا جدھر تیری توجہ ہو جائے گی اللہ اکبر تو مولوی نہیں جی یہ گل میں کیا کسے کا کس کا میں کیا کعبے نو پوچھ یہ عزت کتوں ملی ہے ایویں نہیں سی نبی دی ولادت تے چومیا ہاں نہیں سمجھ سبحان اللہ کہہ دے بگیلو ایویں نہیں سی کہ نبی دی ولادت تے کعبہ چومیا وجد وچ آیا کیوں انہوں پتا سی وہ آ گیا ہے جنہیں مینو عزت جی نگاہ نال مینو عزت لبنی ہے اللہ اکبر مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا غور فرمانا ذرا کوئی کعبے ول منہ نہ کر دا کعبے ول منہ جے میری سرکار نہ کر دے سرکار مزے کی گل تو حدیث جو سن جس لیے حضور جماعت کراؤ سن نہ پہ تو حکم ہو گیا نا محبوب جدھر تیرا دل چاہتا تو نبی نے منہ کعبے ول کر لیا کسے صحابی جڑے پیچھے نیتی سی نا جڑے حاجی لوگ نے جانتے ہیں مسجد قبلہ تین دو قبلیاں والی مسجد نہ ویکھی کسے نے نہیں ویکھا پوچھا بھی حضور جدھر حضور نے منہ کر لیا سارے ہی ادھر پھیر لیا جدھر یار دی مرضی اللہ اکبر سارے نے چہرہ پھیر لیا ادھر تو مرض کرنا پہ مسلم بلکہ ایک دوجی جگہ سے آپ جس نے تو نماز پڑھ کے گیا نا اپنی قوم وال تو اوتھے حالی بیت المقدس وال منہ کر کے نماز اس آبی نے آخیا میں اس رب دی قسم اٹھا گیا نا جدے قبضہ قدرت میری جان ہے جڑا اللہ جڑا محمد رسول اللہ دا رب ہے میرے نبی نے اپنا رخ کعبے وال کر کے نماز پڑھی ہے جتھے نماز پڑھتے سن انہوں سارے نے اسی ویلے کعبے وال منہ کر لیا میں بکھاؤں نا پتہ نہیں انہوں نے حدیثاں نہیں ہوندی ہے ہاں جی تو عرض کرنا بات طویل نہ ہو جائے مدینہ پاک بھی نبی پاک دی نشانی ہے بلکہ اسی تے نیت ہی مدینے دی کرنے آلہ حضرت نے آخیا نا اسی تے نیت مدینہ پاک دی او دے در دی حاضری ہے سنیا راہ وچ کعبہ آوندا ہے
اصل حاضری تو استاج ور کی ہے. آلہ حضرت عظیم البرکت آندے نے کیونکہ اسی کعبے نو مننے ضرور پیچھے نبی منہ نہ کردا سا قدم نہیں سی کرنا ادھر رخ انور کرنا کر دے اساں بھی ادھر کو نہیں سی کرنا. تو بہرحال افسوس کے جمعے دا وقت کام ہوندا ہے مسلمان بھائیو. اس واسطے اسی تے مدینہ پاک ساڈے واسطے تے مدینہ پاک کائنات وچ سارے نالوں افضل ہے. بلکہ شاہ عبد الحق مرشد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو حضور کے مزار پرانوار کی جگہ ہے عرش سے افضل ہے. پھر وہ وقت آڑے آتا ہے. ایک بات عرض کروں, ہر بندہ جب انتقال کرتا ہے اس کی روح پرواز ہوتی ہے. دو مقام قرآن نے بیان کیے ہیں, علیین سجین. علیین جتنا اچھا آدمی جائے گا اس کے روح اوپر جائے گا, اسے وہ مقام ملے گا, اس میں درجات ہیں سب سے افضل. یعنی نیکی کرنے والے کا صحیح العقیدہ مسلمان کا روح نکلے گا اور اسے جسم سے نکل کر بہتر جگہ دی جائے گی. آسان لفظوں میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں, بہتر جگہ دی جائے گی. اور جو بے ایمان مرے گا بدعقیدہ مرے گا سجین میں جائے گا. یہ آنکھوں تے بابے دی زبان سے بھی ترجمہ کر لیے مگر وقت کم ہو جائے گا پھر کسی وقت صحیح. سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے تو مرض کر رہا ہوں اتنے جانا ہے جس روح تے نیک دا اہلن و سہلن بڑا اعلیٰ مقام ملتا ہے. جنہیں جنہیں درجات نے اعلیٰ مقام انہوں ملتا جاتا ہے. جس لئے ملتا جاتا ہے نا میرے تیرے مقام نو جڑا مسلمان جائے انہوں تے اعلیٰ مقام مل گیا تے جس لئے حضور دا روح پرواز ہویا انہوں کیڑا تھا ملے ہے. یہ بات قابل غور ہے. اگر کوئی مولوی مر جائے اسے اعلیٰ مقام مل گیا, ولی مر گیا اعلیٰ مقام مل گیا, غوث گیا اعلیٰ مقام مل گیا, قطب گیا اسے اعلیٰ مقام, ابدال گیا اسے اعلیٰ مقام مل گیا, کوئی نیک آدمی گیا اسے اعلیٰ مقام مل گیا. اور جسم سے بہتر مقام, بولو جسم سے بہتر مقام. اب حضور کا انتقال ہوا تو ان کو کون سی جگہ ملے گی, کون سا مقام ملے گا؟ ارے کوئی نہیں, سنیے میرے جسم سے اعلیٰ مقام اللہ کی بارگاہ میں ہیں, ولی کے جسم سے بہتر مقام اللہ کی بارگاہ میں ہیں. میرے نبی کے روح پرواز کیا, پوری کائنات کا وزٹ کرایا گیا, پوری کائنات میں نبی کے جسم سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں تھی, اس لیے روح مصطفیٰ کو واپس کر لیا. ساری کائنات بھراتی اللہ دا عرش بھی میرے نبی دے جسم نال والا نہیں. عرش دی حیثیت ہے کہ جتیاں نال میرا نبی جائے. تور تے جائے موسیٰ دے آکھے جتی لو, کیوں موسیٰ اس واسطے قرآن آندے پہ میری بارگاہ چونے بڑی مقدس جگہ ہے کہ جس لئے عرش دے جائے میرا نبی. حکم ہوئے سنے جو لے عرشاتے نہیں انج نہیں, منہ بند کر کے نہیں, میں ذوق لینا چاہنا ادھر. سنے جوڑ عرشات آمیر ماہی, سنے جوڑ ہاں سنے جوڑ عرشات سنے جوڑے عرشاں تیرا میرے ماہی, میرے عرشاں دی قسمت جگہ میرے ماہی, تو عرشاں دی قسمت تھی, تو عرشاں دی قسمت تو عرشاں دی قسمت جگاؤ. عزیزان گرامی مرض کرنا پیا محبوب جڑے نے کی شانہ پوچھنے مدینہ منورہ دیاں کہ جتھے میرے حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہ تو بھی مدینے تے مکے دا لیکن ان شاعر انواکھے کیڑا
لیکن کہا برکت اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب ہی کعبے چ. میں کہا بالکل ہے. ایسی مانتے ہو؟ میں کہا بڑا بے ایمان ہے جڑا نہ منے. اہل سنت قرآن حدیث تے مانتے نے. حدیث آندی ہے بھی 1,00,000 دا ثواب ہے. کنا بولو زور نہ کہہ لو. 1,00,000 دا ثواب. اس آخیا جی تے مدینے بھی جناب 50,000 دا ثواب. میں کہ بھی حدیث ہے. آخر پھر فضیلت 1,00,000 والے نو کہ 50 والے نو اترا دینا. سنیے ذرا. میں کہا یہ اگے بھی حدیث ہے نال متصل. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہجرت جد ہو گئی ہاتھ اٹھائے اے رب العالمین اپنے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کر دینے پے اے رب العالمین تو مدینہ پاک نو مکے نالوں دگنی برکت عطا فرما. مکے نالوں مدینہ پاک نو دگنی برکت عطا فرما. میرے میں وکھاؤنا حدیث جس نے دعا منگی تے لاکھ تھے تے دگنی اوتھے 2,00,000 پلس 50,000 2.5 نماز دا ثواب مدینے شریف. بلکہ میں دے تھے دا بھی قائل نہیں. میں دا بھی قائل نہیں. فرمایا سونے نرا ایتھے بس نہیں تو آخیا برکت دے نرا ایتھے اینے گل چی نہیں ایتھے بس نہیں. لا سونے تو 2.5 آخیا 2.5 دتی اے تو آخیا دگنا تے دگنی دتی. واہ ماں دے کاجل والے ایتھے بس نہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہر کڑی دے وچ اضافہ ہوندا رہے گا. مکے 1,00,000 مدینے کئی لاکھ. مگر ذرا فصاحت و بلاغت دیکھیے میرے نبی کی زبان کی. مکے یا اللہ مکے سے دگنی برکت. مکے گناہ کریے تے 1,00,000 نیکی کریے تے 1,00,000. ایک نیکی 1,00,000 ایک گناہ 1,00,000. مدینہ پاک نیکی کرو کئی لاکھ گناہ کرو ایک ہی. اوتھے اے نہیں بھی نماز 50,000 گناہ بھی 50,000 ہوگا. نہیں گناہ ایک ہی. اللہ اکبر. یہ کی پتا ہوئے مدینہ پاک دا یہ کی شان ہوئے یہ کی پتا ہوئے. اسی ایویں تو نہیں آتے سدا وسدا روے تیرا دوارا یا سدا وسدا یا سیدی یا رحمت للعالمین صدا و صدا رویتے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا جتھے ہوندے غریباں دا حضرت بولے آلہ رونا گیا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں
نثارے اللہ اکبر ان کی بدا وید چکر جی انہوں اگے کا پتا ہے جہل مطلق توتے نے پڑھایا پڑھ گیا انہوں نے بیٹھا ہوا کہ نہیں کچھ نہیں مدینے کی ہے یہ تو پوچھ نہ کسی منن والے نو یہ پوچھ کسی غلام نو کہ اوتھے کی ہے یہ پوچھ سلمان فارسی ابو ذر غفاری تے بلال پاک نو جس لئے یار نظر یہ حضور دا انتقال ہو جائے تے شام چلے گئے نے جویں خواجہ فرید بولے اچیاں لمیاں لال کھجور تے پتر جنا دے ذوق نظر پلو پتر جنا دے جس دم نال او سانج اسالو او نظرینا سنجم سنجیاں گلیاں دسنا اتے ویڑا کھاون آوے غلام فریدا اٹھے کی وسنا غلام فریدا بلال کیوں جاندے ہو پہ غلام فریدا اٹھے کی وسنا او جتھے یار عزیزان گرامی محرز کردہ سا مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے محرز کردہ پہ پھر سواری چلی مدینہ پاک تو لنور یہو من آیاتنا اللہ دیا نشانیاں ویکھنا سواری جس لے ٹریے یا رسول اللہ پہلی نشانی موسیٰ دی قبر پھر مدینہ شریف پھر نشانی فرمایا اگے گیا میری سواری اڈی اللہ میری سواری جس لے اڈی اگے جا کے مسجد اقصی وچ اتری ویکھیا تے کل نبی رسول پیغمبر سب اتنے موجود فرشتے آسمانہ تو نزول ہو رہا ہے میدان پرے ہے سارا کل نبی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے کل نبی رسول پیغمبر سب اور ویکھیا تے موسیٰ علیہ السلام ہی ہوتے یہ تے حضور فرماتے ہیں جب میری سواری گزری ہے تے موسیٰ ویکھیا تے قبر وچ نماز پڑھتے ہیں پہ کھڑے ہو کے جس لے گئے تے موسیٰ کے یہ کوئی سوال نہیں ہے کوئی بات اگر کسی کے خیال میں آئے کہ براق اتنا تیز اور موسیٰ پہلے تو براق کروڑوں ہوں تو نبی کی نبوت کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے یہ تو ایزی بات ہے دیکھا تھے موسیٰ آگے لال ذرا قابل گا کیوں گئے میں دس جنہیں شاہی قلعہ ویکھے ہے وہ بندے دسو جو ویکھے مڑے چھڑے ویکھیا ہوئے گا ہاں جس لئے بادشاہ اکبر جیسی ریزیڈنسی سی نا جتنے رہائشی ہوئی نکلتا تو پہلا ثقافت اسا ویکھی ہوئے گی وہ چوبدار کھلوتے ہوں نے وہ نیزے پھڑ کے پہلے جڑے مغلوں کا جس لیے بادشاہ اندروں آنا ہے تو اگے ہوں سی دربار وہ دربار والی بھی جگہ بھی ویکھی ہوگی جڑے وزٹ کیتا ہے نا اتنے بہ کے انہیں لوگوں کی فریاد سننی لوگوں کی عرض و معروض سوال سننے کسی کو ضرورت ہونی تو حاجت مند ہونا وہ حاجت پوری کرنی تو جس لیے وہ جڑے نیزے نا وہ بادشاہی پروٹوکول جڑے نا جس اسے نکلنا نا کہ وہ جڑے چوبدار اگے بوئے دے ہونے نا گیٹ دے اگے دی ریزیڈنسی دے اس نے با ملاحظہ ہوشیار خبردار بادشاہ سلامت کی آمد ہے مطلب کہ اگے جڑے رستے چ جڑے نے انہوں نے پتہ لگ جائے کہ عذاب بجا لے ہونے نے ہوں ٹھیک ہے گڑبڑ سے تھوڑا انہوں نے پتہ لگ جائے کہ بادشاہ آ رہا ہے جس نے نہ گیٹ سے بوئے گھروں نکلنا ہے گیٹ کے اگلے جڑے سینٹر ہونے با ملاحظہ ہوشیار خبردار بادشاہ سلامت کی آمد ہے وہ درباریے نو پتہ لگ جائے کہ بادشاہ ہوندا ہے تو پھر وہ نہ کھڑا جس لئے درمیان والے چاہنا نا اگلے نے کہنا تاکہ لوگ سیدھے پترے ہو جان بادشاہ ملک دا مالک ہے بادشاہ تو وہ احترام نال بہ مثال دیتی ہے مسئلہ
جی نہیں سمجھ آئی تو گارڈ آف آنر تے ٹی وی تے پیش ہوں ویکیا ہوگا نا اگے کرنل رینک دا آدمی ہوں جس لیے آتا نا سلامی دے چبوترے تے پریزیڈنٹ ہوں سلامی دے چبوترے تے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر تو گارڈ آف آنر پیش ہوتا ہے تو کرنل رینک دا آدمی ہے ہوشیار خبردار مطلب کیا ہے جوانوں اداب بجا لاؤ ملک کا بادشاہ سلامی کے چبوترے پہ کھڑا ہے اداب بجا لاؤ موسیٰ مثال دی ہے مسئلہ سے نشین ہو جائے مدینے کا تاجدار سلام ربک لا یؤمنون حتی یحکموک خدا کی خدائی کا بادشاہ موسیٰ راستے میں کھڑے سواری آئی جلدی سے آئے نبیوں ہوشیار خبردار سوازدیاں کر لو مدینے کا تاجدار آ گیا خدا دی خدائی دا بادشاہ آ گیا ہے اللہ اکبر اس لیے سارے سدھے سدھے ہو گئے نے سواری آ رہی ہے آہا سرور انبیاء کی سواری چلی سرور انبیاء کی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری سواری آ رہی ہے جس نے کہ انہیں سب نبی افراتفری پہ گئی ہے سب صفا سدیاں کر لو جدو تیارہ لینڈ ہوں تیارہ لینڈ ہوں نا تو پھر سینئر لوگ اگے آ کے پریزیڈنٹ دا پرائم منسٹر دا جس ویل تیارہ لینڈ ہوں نا تو گورے آدھے نے ویلکم ویری ویری ویلکم عربی آدھے نے اہلن و سہلن مرحبا یا حبیبی تو خوش آمدید پاکستان والے بھی اردو بھی چونکہ فارسی اور عربی جو کشید ہے اردو یہ بھی خوش آمدید فارسی والے بھی خوش آمدید یو پی سی بی والے ہونے تشریف آوری کا شکریہ تو ساڈے پنجابی جڑے رو بسم اللہ عیدہ ہو گئی نے جو صدقے سات بسم اللہ آیا نو آج تو عیدہ ہی ہو گئی نے سٹائل ہے اسی اپنی زبان سے گل کر رہے ہیں جس لئے میرے مدینے دے تاجدار آئے سارے نبی آ کے آندے نے ملاقات حبیب ساڈی عید وڈیریاں نو معافی ہوں ایمان میں خود ذوق لینا چاہنا اللہ زامن دے کے جنہیں اچھی پڑھنا وڈیریاں نو معافی جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی جنہیں اچھی پڑھنا میں ویکھنا ذوق لینا چاہنا ملاقات حبیب ساڈی اے ملا ساڈی ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری دید ساڈا حج اکبری تیری یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ساڈا حج اکبری تیری تیری دید تیری دید ہو گئی ساڈا حج اکبری تیری تیرا اچا نام نال نہیں پرچھاوا تیرا اچا نام ورفعنا لک ذکرک تیرا اچا نام نال نہیں پرچھاوا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تیریاں تک کے اداواں میں ساد
دیندے جاؤ نال قرآن پڑھا تیریاں میں تیریاں تک کے اداواں میں ما زاغ البصر تیریاں والضحى واللیل اذا سجا تیریاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیریاں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تیریاں قد جاءکم من اللہ نور تیریاں میں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تیریاں تیریاں اداواں سونیاں تیریاں تک کے اداواں میں مرید تیریاں تک کے اداواں میں مرید میرے نبی دیاں اداواں دا کی پوچھنے کرنی چگدی ہائے 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 میں بخونا وا ہرنی چگدی لگی آندی ہے ایک یہودی نے جال لایا ہے پھنس گئی جسلے پھنس گئی ہرنی بیچاری جسلے پھنس گئی حضور ادھروں تشریف لے آئے جال وچ پھسی ہرنی نو ویکھیا ہرنی نے ویکھے اللہ دا رسول سلام پیش کیتا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے نکے نکے بچے نے مینوں اجازت مل جائے میں دودھ پیا کے آ جاؤں گی وہ حالی کچھ کھا نہیں سکتے میں دودھ پیا وہاں تے آ جاؤں گی جس لیے حضور نے ہرنی کھولی ادھروں یہودی آ گیا انہوں نے آخیا یہ کی کیتا ہے فرمایا کوئی نہیں بات وہ آ جائے گی کہ میرا شکار چھوڑ دیتا ہے فرمایا ذمہ دارا آ جائے گی انہوں نے کہا جتوں شکار جال چو چھٹ کے نسیا ہوئے وہ تو کدی جو چھڑ جاندہ ہے آپ نے فرمایا تو ٹھیک آنا ہے پر جڑی میں آنا وا وہ گل ٹھیک ہے ہرنی واپس آوے گی انہوں نے کہا سوال ہی میں پھر اتنے بہنا جنہ چر ہرنی نہ آوے جانا نہیں آپ نے فرمایا آ بیٹھا ہوں ہرنی دی جگہ تے میں آئے گی ہرنی تے جاواں گا جس لئے دودھ پہ آگے واپس ہرنی اڑدی لگی ہوگی ہے میرے نبی بیٹھے ہوئے نے فرمایا اے آکھن والے آؤ ویکھ لے کیوں کائنات دا ذرہ ذرہ جان دے میں اللہ دا سچا رسول ہاں آؤ لگی آؤندی آ اللہ دے رسول نال وعدہ کر کے گئی تھی جس لئے نکل آندے حضور ایک ہرنی پیچھے اتنا وقت ضائع کیتا ہے تو اللہ دا رسول تیریاں تک کے اداواں میں اے تیریاں تک کے اداواں میں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں اے ابو جال دیاں کھالا ہے انہوں میرے نبی دا کچھ نہیں نظر آیا اس نے لیلا دیکھنا ہو تو نگاہ مجنو کی ضرورت ہے جمال مصطفیٰ دیکھنا ہو تو نگاہ صدیق والی چاہیے ایک مائی کسی دی نوکرانی سی کنیز سی
وہ پہلے جوانی وہ گزر گئی، انہوں دے بچے کھڈاندیاں گھر دے کام شم کردیا، جس ویلے بڑھی رہ گئی کہ انہوں نے آخیا جوں دے جا کرو، آپ روز دے روز پی کے لے آئے کرے۔ وہ بڑھڑی جی مائی ہاتھ چ سوٹا ٹیک دی، روز شدی نے جوں پینے تے جا کے انہوں نے دے چڑ، کیونکہ بڑھڑی ہو گئی سی اینے جوگی۔ میرے نبی مسجد نبوی چ تشریف فرمان ہے، صحابہ دا وفد آیا، گفتگو دی پئی، مائی کولوں دی لنگی تے کن وچ میٹھے میٹھے بول، میٹھی میٹھی زبان، میٹھے میٹھے بول کنا وچ پے، ایسے اثر ہو گیا، مائی رک گئی، جوں لا کے جو ویکھن لگی یہ کس ماں نے جمیا ہے جڑا ایڈا سونا، جدی زبان وچ اینی خوشبو ہے، اینی تاثیر ہے، اینی میٹھی زبان۔ مائی جوں گمئی بندے آندے گئے، مسئلے پوچھتے گئے، جاندے گئے، مائی جڑی ٹک ٹکی لا کے گم ہو گئی، کوئی شے یاد ہی نہ رہی کہ میرے ذمے کوئی کام ہے، میں کدھرے جانا ہے، گم ہو گئی۔ حضور ول ویندی رہی، جس لئے بندے اٹھے نے جان لگے، مائی چلی گئی جی، حضور بھی اٹھ بیٹھے، حجرے پاک وال تشریف لے جان لگے، مائی زارو قطار رون لگ پئی، لوگ کٹھے ہو گئے، اماں کی گل، میرا مالک بڑا سخت ہے جدی میں کنیز ہاں، اور اے میرے ذمے بڈڑیاں، اگے تے سارا دن ہوندا سی، کدی شاہ لے لیا، کدی چکی چلا لئی تے پی لیندی سا، وہ بڑا ظالم مارے گا، میں تے ایسے جڑا بندہ گفتگو کردا سی پیا ایڈی مٹھی، میں تے انے کس ماں نے جمیا کروڑاں رامتا ہون، میں تے گم ہو گئی، سمجھ نہیں آئی، جس لئے ویندی رہی ہوں، مینوں نظر چپکن دا بھی خیال نہیں ہویا، جنہ کام دا خیال، خالی حسین ہو گئی مسلمانوں، جس لئے رو لگ پئی مائی، لوگ کٹھے، حضور بھی تشریف فرمایا، اماں کی گل ہے، مائی نے دسیا چکے وقت کم ہوں، مائی نے دسیا فکر نہ کر، مائی فرما جاؤ تسی آپ، مائی فکر نہ کر، چل ذرا مائی دا، مائی نو پھڑ لیا نال ٹر پے، لے مائی تو گالا پا، میں چکی چلاؤنا وا، تیریاں تک کے اداواں میں، اے تیریاں تیریاں تک کے اداواں میں مرید، تیرا اچا ناواں نال نہیں پر چھاواں تیریاں، میں مرید ہو گئی تیریاں، تیریاں تک کے اداواں میں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ آئندہ جو میں انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے، ایک ضروری قرارداد، حافظ آباد کا یہ عظیم الشان اجتماع حکومت پنجاب سے مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور رانا ثناء اللہ کو فی الفور منسٹری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ بولیے اٹھائیے آج جس کا ہے، اس کی وجہ جس شخص کو دہشت گردوں کا تحفظ کرے وہ حکومت کی حد تک کا سبب بن رہا ہے، اس لیے ایسے غلیظ اور گندے کردار کے مالک کو پاکستان کے کسی عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ ایجنسیز بیٹھی ہیں، لکھ لیں۔ دوسرے نمبر پہ سنی اتحاد کونسل
نے جو شرائط پیش کیے ہیں، حافظ آباد کا وہ اب وقت نہیں ہے تفصیل میں جائیں، کہ ایک تو پورے پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. آج ہی ٹی وی پہ میرا خیال ہے